السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے عربی کے کچھ الفاظ، جملے بنانا۔ تو یہ بہت ہی کام کے جملے ہیں، آپ کو یہ ہر روز کام لگتے ہیں، تو پوری ویڈیو دیکھنا تاکہ آپ کو کچھ نئی عربی سیکھنے کو مل جائے۔ چلو اپنی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اس طرح کا ہے، عندک زی ھذا، عندک زی ھذا۔ آپ کہیں دکان پہ گئے ہو کوئی سامان لینے، آپ کے پاس اس کا سیمپل ہاتھ میں ہے، دکھا کے اس کو بولنا ہے کہ تمہارے پاس ایسا ہے، اس طرح کا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عندک زی ھذا۔ عندک کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس، عندک آپ کے پاس، زی ھذا، زی ھذا کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کا، زی ھذا اس طرح کا۔ کس طرح کا آپ کو چاہیے؟ جیسے آپ کو اس نے سامان دکھایا یا آپ اس کو بتا رہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ آپ کو بولے گا آپ کو کس طرح کا چاہیے، آپ کو کیسا چاہیے؟ تو وہ عربی میں کہے گا تبی زی ایش، تبی زی ایش۔ تو تبی کا مطلب ہوتا ہے تم کو چاہیے، زی ایش کس طرح کا، تم کو کس طرح کا چاہیے، تم کو کس طرح کا چاہیے، تبی زی ایش کس طرح کا آپ کو چاہیے، کیسا چاہیے، کیف تبغا، کیف تبغا۔ کیف کا مطلب کیسے بھی ہوتا ہے اور کیسا بھی ہوتا ہے، تو دونوں جگہ پہ یہ کیف یوز کر سکتے ہو۔ جہاں پہ آپ کو بولنا ہے کیسے کروں تو وہاں پر بھی کیف لگتا ہے، اور جہاں پر چاہیے کیسا چاہیے تو وہاں پر بھی کیف لگتا ہے۔ تبغا، تبغا کا مطلب ہوتا ہے تم کو چاہیے، تم کو کیسا چاہیے، کیف تبغا، وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، کیف شکلو، کیف شکلو۔ شکل، شکل کا مطلب ہوتا ہے کس طرح کا، یعنی وہ کیسا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، کس طرح کا ہے۔ تو شکل، شکل کا مطلب ہوتا ہے لگتا، شکل کا مطلب ہوتا ہے لگتا ہے، دکھتا ہے، یعنی کس طرح کا لگتا ہے وہ، کس طرح کا دکھتا ہے وہ۔ تو جہاں پر لگتا اور دکھتا یہ یوز کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو بولنا ہے شکل، کیف شکلو۔ شکل ہوتا ہے لیکن آگے ہا لگا رہے ہو تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ شکلو، وہ اس کی شکل کیسی ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے۔ ٹھیک، مجھے اس طرح کا چاہیے، ابغا زی ھذا۔ آپ نے وہ چیز ہاتھ میں پکڑا ہے، ایسے بول رہے ہو یا اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہو مجھے اس طرح کا چاہیے، ابغا زی ھذا۔ ابغا کا مطلب ہوتا ہے مجھے چاہیے، یا ابھی بھی بول سکتے ہو، ابھی زی ھذا، مجھے اس طرح کا چاہیے۔ تو چاہے ابھی بولو اور چاہے ابغا بولو، دونوں کے مطلب سیم ہوتے ہیں۔ ابھی زی ھذا، مجھے اس طرح کا چاہیے، اس طرح سے کرنا ہے، سوی زی کدا، اس طرح سے کرو یا اس طرح سے کرنا ہے، سوی زی کدا، سوی زی کدا۔ دھیان رکھنا ہے جی نہیں بولنا ہے، زی بولنا ہے، زی زا سے ہے، سوی زی کدا، اس طرح سے کرو۔ میں نے کر دیا جیسا آپ چاہتے تھے، میں نے کر دیا جیسا آپ چاہتے تھے، انا سویت زی ما تبی انت۔ یہ تھوڑا لمبا جملہ ہے، اس کے کئی جملے بنیں گے، صرف یہی ایک اتنا لفظ ہے، انا سویت زی ما تبی انت، میں نے کر دیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ ایک تو یہ بنتا ہے، دوسرا بنتا ہے آپ جیسا چاہتے تھے میں نے ویسا کیا، آپ جیسا چاہتے تھے میں نے ویسا کیا۔ انا سویت زی ما تبی انت، انا سویت زی ما تبی انت، میں نے وہی کیا جو آپ چاہتے تھے۔ تو آپ کا جہاں جہاں کام لگے، جیسے کہیں کچھ جھگڑے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور کبھی کوئی فیصلہ ہو اس میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور جب کبھی آپ کسی کو سمجھا رہے ہو کہ میں نے تو وہی کیا جیسا آپ نے کہا، تو اس میں یہی لفظ یوز ہوتا ہے، انا سویت زی ما تبی انت، میں نے وہی کیا جو آپ نے چاہا۔
میں نے وہی کیا جیسا آپ نے کہا، میں نے ویسا ہی بنایا جیسا آپ نے کہا. تو ان سارے لفظوں میں یہی بولا جائے گا، انا سویت زی ما تبی انت. میں نے وہی کیا جیسا تم نے چاہا، میں نے وہی کیا جیسا تم نے کہا. آپ نے اس طرح کی چابی دیکھی ہے، انت شفت مفتاح زی ھذا. آپ نے اس طرح کی چابی کہیں دیکھی ہے، انت شفت مفتاح زی ھذا. چابی کی جگہ پر آپ کچھ اور لگا سکتے ہو. جہاں آپ مفتاح بول رہے ہو تو مفتاح کی جگہ پر آپ کا کوئی سامان غائب ہو گیا ہو، گم ہو گیا ہو، تو وہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہو کہ آپ نے اس طرح کا سامان یہ دیکھا ہے یا اس طرح کی چابی دیکھی ہے. میں چابی بتا رہا ہوں، آپ کچھ اور اس کی جگہ پہ لگا سکتے ہو. انت شفت مفتاح زی ھذا. کیا آپ نے اس طرح کی کہیں چابی دیکھی ہے؟ انت شفت مفتاح زی ھذا. اس طرح سے بات مت کرو، لا تکلم زی کذا. اس طرح سے ہم سے بات مت کرو. جیسے کوئی گندی بات کر رہا ہو یا الٹا سیدھی بات کر رہا ہو تو آپ بولو گے نا اس کو، اس طرح سے بات مت کرو. لا تکلم زی کذا، لا تکلم زی کذا. اس طرح سے بات مت کرو. حبیبی لا تکلم زی کذا. اس طرح سے بات مت کرو میرے دوست. حبیبی کا مطلب ہوتا ہے میرے دوست، یا میری جان بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. حبیبی کا مطلب میری جان بھی ہوتا ہے اور میرے دوست بھی ہوتا ہے. لا تکلم زی کذا حبیبی. اس طرح سے بات مت کرو. مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں. انا ما احب کلام زی کذا. مجھے اس طرح کی باتیں پسند نہیں. انا ما احب اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے پسند نہیں. انا ما احب مجھے نہیں پسند ہے. کلام، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات. کلام کا مطلب بات ہوتا ہے، باتیں یا بات. زی کذا کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کی یا اس طرح کا. انا ما احب کلام زی کذا. مجھے اس طرح کی باتیں نہیں پسند ہیں. میں آپ کے جیسا نہیں ہوں. انا مو زیک، انا مو زیک. میں آپ کے جیسا نہیں ہوں. جیسے یہ لفظ آپ کو کہاں یوز کرنا ہے، جیسے کوئی گندا آدمی ہو، گندی باتیں کرتا ہو، تو وہاں بولو کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا چور نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ایسا نہیں ہوں. تو یہ لفظ وہاں یوز کیا جاتا ہے، انا مو زیک. ورنہ دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے انا مو مثلک. مثلک کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. جیسے ایک بندہ سیم سیم ہوتا ہے، اس کی کاپی ہو تو اس کو بولا جاتا ہے مثل. ھذا انا مو مثلک، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. لیکن جب آپ یوز کرو گے انا مو زیک، تو زیک کا مطلب ہوتا ہے کہ تم چور ہو، تم گندے آدمی ہو، میں تمہاری طرح کا آدمی نہیں ہوں. تو وہاں پر یہ یوز کیا جاتا ہے انا مو زیک. تم میرے جیسے نہیں ہو. انت مو زی انا، انت مو زی انا. تم میرے جیسے نہیں ہو. میں شریف آدمی ہوں، میں اچھا آدمی ہوں، میں گندا نہیں ہوں. تو جہاں پر آپ کا یہ مطلب ہو تو وہاں آپ یہ بولو گے انت مو زی انا. تم میرے جیسے نہیں ہو. تم بابا کی طرح ہو. انت زی بابا، انت زی بابا. تم بابا کی طرح ہو. بابا گرگر، انت گرگر. بابا دائم يكون مستعجل، انت تكون مستعجل. تو یہ میں نے لفظ ایسے مثال میں بتائے ہیں. جسے آپ کو بولنا ہے بابا وہ گر گر کرتا رہتا ہے، وہ بابا ہر وقت چلاتا رہتا ہے، تو تم اسی طرح کے ہو. تو وہاں آپ یہ بولو گے انت زی بابا. یہ لفظ غصے والے نہیں ہوتے ہیں. غصے دیکھو جتنے بھی لفظ ہوں وہ سب سارے لفظ صحیح ہوتے ہیں. وہ ہنسی مذاق میں یوز کر سکتے ہو، کسی کو سمجھانے کے لیے یوز کر سکتے ہو، کسی کو بتانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو. اور رہا غصہ اور خوشی والی بات تو وہ آپ کے ایکسپریشن پہ ہوتا ہے. جو بات چل رہی ہو، اگر کوئی بات غصے والی چل رہی ہو تو وہی سیم بات غصے والی ہو جائے گی. اگر کوئی بات خوشی والی چل رہی ہو، ہنسی مذاق والی چل رہی ہو، تو وہی بات ہنسی مذاق میں بن جائے گی.
ٹھیک ہے. تو غصہ جو ہے انسان کے ایکسپریشن سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات ساری سیم ہوتی ہیں. ادب سے بات کرو, تکلم بالادب, تکلم بالادب. یا تکلم نہ بول پاؤ تو بولو کلم بالادب. کلم بالادب, ادب کا مطلب ہوتا ہے کہ ادب کے ساتھ بات کرو, یعنی تمیز سے بات کرو, صحیح سے بات کرو, اس کو بولتے ہیں کلم بالادب, تمیز سے بات کرو. یا کلم بالاحترام, کلم بالاحترام یعنی عزت سے بات کرو, کلم بالاحترام یعنی عزت سے, یعنی چھوٹے بڑے کا ادب کر کے, تو اس میں ہوتا ہے کلم بالاحترام یعنی چھوٹے بڑے کا ادب کرو. تو اس طرح ہوتا ہے. میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. اگر یہ لفظ آپ کو بولنا ہے تو یہ تھوڑا لمبا ہے, لیکن بول سکتے ہو اگر آپ کوشش کرو گے. ایسا آدمی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس کو آپ کہیں گے انا ما شفت رجال, انا ما شفت رجال. انا ما شفت رجال اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے آدمی نہیں دیکھا. لیکن عربی میں لفظ شروع میں کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے, جو آخری والا لفظ بولو گے نا تو وہاں پر عربی کمپلیٹ ہوتی ہے. جیسے یہ ہے, یہاں پر ہے انا ما شفت رجال, میں نے آدمی نہیں دیکھا. زی کدہ, اس طرح کا. میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا, جب پوری لائن بولو گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا انا ما شفت رجال زی کدہ, میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا. فی الحیاتی, فی الحیاتی اپنی زندگی میں, فی الحیاتی اپنی زندگی میں. اگر اپنی زندگی میں بولنا ہے کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی چیزیں ہوں, کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کیا, میں اپنی زندگی میں یہ نہیں کھایا, تو اپنی زندگی تو اس کو کہتے ہیں فی الحیاتی. اگر الگ الگ بولو گے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے فی حیاتی, اس طرح بھی بول سکتے ہو, فی حیاتی. حیات, حیات کا مطلب زندگی ہوتا ہے. حیات, کامل حیات, پوری زندگی. لیکن حیاتی بولو گے تو وہ ہو جائے گا میری زندگی. حیاتی میری زندگی, فی الحیاتی میری زندگی میں. انا ما شفت رجال زی کدہ فی الحیاتی, میں نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. دوستوں میں ڈیٹیل میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو لفظ بنانے میں آسانی ہو جائے. تو تھوڑا ٹائم لگے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. چلو آگے بڑھتے ہیں. دوبارہ ایسا مت کہنا, لا تقل مرہ ثانی زی کدہ. لا تقل نہیں کہنا, مت کہنا. لا تقل مرہ ثانی, دوبارہ. لا تقل مرہ ثانی, دوبارہ مت کہنا. زی کدہ, اس طرح, ایسے. لا تقل مرہ ثانی زی کدہ, دوبارہ اس طرح مت کہنا. بہت سے عربی لوگ کہتے ہیں, اگر آپ کاریگر ہیں یا کوئی کام آپ کر رہے ہوں تو عربی لوگ کہتے ہیں ابغا سویلی زی کدہ. اس کا مطلب ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح بنا دیں. ابغا سویلی زی کدہ, میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس طرح کر دیں, اس طرح بنا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سویلی زی کدہ, سویلی زی کدہ, میرے لیے ایسا بنا دو. یا زی ہادہ, سویلی زی ہادہ یعنی اس کے جیسا بنا دو. سویلی زی ہادہ. اب سویلی جو ہوتا ہے تو یہ کب استعمال کیا جاتا ہے, کوئی بھی چیز, کہیں بھی کوئی بھی لفظ جب آپ کو بولنا ہے کہ یہ میرا کام کر دو, میرے لیے لا دو, میرے لیے بنا دو, تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے سویلی, گلی, جیب لی. تو وہاں پر جب آپ کو بولنا کہ یہ بنا دو, اب وہ کام آپ کا ہو, آپ کسی سے بول رہے ہو کہ یہ بنا دو اور وہ کام آپ کا ہے, کسی سے بول رہے ہو, تو وہاں پر آپ یوز کرو گے سویلی. سویلی زی ہادہ, یہ ایسا بنا دو, اب وہ کام آپ کا ہی ہے نا, تو اس کا مطلب ہوگا یہ میرے لیے ایسا بنا دو. تو اس کا ترجمہ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے لیے ایسا بنا دو, اس کا مطلب ہوگا ایسا بنا دو. حالانکہ وہ بات میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کام آپ کا ہے, آپ کسی سے کروا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں. چلو ملتے ہیں اسی طرح کی اچھی سی ویڈیو میں, جب تک کے لیے بہت سارا اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.